حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمۃ. میں ان کی 7ویں نسل میں سے ہوں. میں اپنے خاندان کے شاید ہی ان چند لوگوں میں سے ہوں جو ماسٹرز کرنے کے بعد کسی کا مرید ہوا ہے. آپ تقابل ادیان پڑھنے جا رہے ہیں. اس عمارت میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ اپنا عقیدہ ان سیڑھیوں پر نہیں رکھ سکتے تو یہ مضمون آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. اس وقت وہ میریکل ہوا میری زندگی کا جو شاید آپ کو جھٹکے سے اٹھاتا ہے. 48 لڑکے لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا. میرے وجدان دے مطابق زبانہ دی جیڑی تھوڑی بہت سائیکالوجی یا فلسفی میں جاننا یہ اتھاں دی فطری زبان ہے سندھ دی جے کو تساں سرائکی آدھائی وے. ٹھیک ہے. یہ جنم دیندی ہے وال بئی زبانیں تیڈی میڈی بولی بھی تا نہیں ملتی دیکھوں مونجھ دے مانی بھی تا نہیں آندے. واہ 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 واہ. شوہر اور بیگم ہسبینڈ اینڈ وائف جہاں پر بھی یہ اصول ہے سائنس کا جہاں پر بھی اینڈ آئے گا وہاں پر کہیں نہ کہیں ٹکراؤ کہیں نہ کہیں رفٹ آنا لازمی. وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ایک بڑا پیارا سا جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ عورت کی آزادی اس سے زیادہ کیا ہو کہ اس کی کوئی بیوی نہیں. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ذہانتیں عطا کی ہیں ان ذہانتوں میں سے ایک ذہانت ہے جس کا نام موسیقیت ہے. وسیم اکرم کو بال کو سوئنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے کہ یہ کتنا انٹیلیجنٹ کام ہے کہ یہ وہاں جائے گی اور اتنے ڈگریز کے اوپر اس نے موو کرنا ہے لہٰذا اس کو اتنی سپیڈ اتنی ویلوسٹی سے جو ہے وہ کریں گے. ہمارے جھگڑے ہاتھ کے تھوڑی ہیں میاں زبانوں سے ہی کر رہے ہیں نا کہ آسمانہ چندر گردیں گردش عنصر نبی کہ آسمان پہ گھومتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہو زمین کے ان عناصر کو نہیں دیکھتے. باد مستو آب مستو خاک مستو نار مست. واہ 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 واہ. یہ سارے عناصر جو ہیں یہ مست ہیں. موسیقیت جو ہے بنیادی طور پر تو اسی لیے اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ آپ کے سوچ کو الٹر کر سکتی ہے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ڈرگز کر سکتی ہے. درویشوں کے نزدیک عشق تخلیقی قوت کا نام ہے. یہ صرف ایک انسانی جذبے تک نہیں ہے. ایک چیز جو میں نے عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر دھیرے دھیرے کم ہو گئی کہ ہم اپنے آپ سے پیار کرنا بھول گئے. عشق میں شکوہ کفر ہے اور ہے التجا حرام. توڑ دے کاسائے مراد عشق گداگری نہیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوئے ہیں. مرشد کا لفظ ارشاد سے ہے گائیڈنس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعلق ہے کہ جو ہدایت دے. غصہ اس بات پہ آتا ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اپنی تقدیر ہی خود لکھتا ہوں اور میری مرضی پر ہی اس کائنات کو چلنا چاہیے. میرے نزدیک یہ ڈر کی فلسفی نہیں ہونی چاہیے. بگڑ جائیں گے کہیں نکل جائیں گے. کیوں میں اپنے بچوں کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا اور کون سے عملے سالے ڈھونڈتے پھر رہے ہو. سالے بن جاؤ تو تمہارا ہر عمل خود سے عملے سالے. پھر ہے کچھ قوانین جو فطرت کے ہیں. آپ نے دعا مانگی اولاد نرینہ کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا کر دی لیکن اولاد نرینہ آئے گی 9 ماہ بعد ہی. اصول یہ ہے کہ آپ جو مانگیں وہ دینے کے لیے تیار ہوں تو آپ کو ملتا ہے. یہ مسلمان سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتا. مسلمان ہونا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا محتاج رہے. تجھے ابھی تک یہی نہیں پتا کہ تیری ضرورت کیا ہے اور تیری خواہش کیا ہے. خواہش کے مقدر میں تشنگی ہے خواہش کبھی نہیں بھری جاتی. پیار دل ہے تے دلدار بھی پیار ہے. پیار روح دے تعلق دراں ہوندا ہے. پیار ہے تاں زمین چندر تاریں کنوں اچیاں پروازاں خاکی ڈکھیندا ودے. پیار نہیں تاں اے کیا ہے جو بندہ بشر ہے تصور کو سجدے کریندا ودے. واہ 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 واہ. السلام علیکم جی. حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں یقیناً آپ کو بہت مزہ آئے گا.
مجھے خود بھی بہت مزہ آئے گا, بہت سیکھنے کو ملے گا. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, میں نے اپنے ذہن میں کچھ سوالات رکھے تھے کہ جب بھی یہ تشریف لائیں گے ان سے یہ باتیں پوچھوں گا, لیکن جب اب ہم آف کیمرہ بیٹھے تھے پوڈ کاسٹ سے پہلے, تو اتنی زبردست باتیں ہوئی کہ جو میں نے سوال رکھے ہوئے تھے ذہن میں وہ میں نے مائنس کر دیا. میں نے کہا ابھی اس گفتگو میں سے جو نکلے ہیں بہترین علمی شخصیت ہیں, درویش صفت انسان ہیں, لوگوں کو مذہب کے قریب کرتے ہیں, دین کے قریب کرتے ہیں اور محبت سے قریب کرتے ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب صاحبزادہ عاصم مہاروی صاحب. مہاروی صاحب بہت شکریہ آپ کے محبتوں کا اور تشریف لانے کا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. بہت سے سوالات ہیں میرے ذہن میں, لیکن ہم پہلا سوال آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں میں کہ آپ کا تعلق چشتیاں سے ہے. جی. یہ جو آپ کا سفر ہے درویشی کا, یہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ تو کوئی بچپن سے شوق تھا یا کوئی خاص موقع تھا؟ خاص طور پہ اگر آپ وہ واقعہ بھی سنائیں جب آپ باہر پڑھ رہے تھے, صرف آپ 2 مسلمان تھے کلاس کے اندر, اور پھر جب لاسٹ ڈے تھا تو کیا ہوا تھا, ذرا اپنے سفر کے بارے میں بتائیے گا پلیز. عمومی طور پہ میں سچی بات ہے حافظ, تمہارے ساتھ پیار کا ایک رشتہ ہے اور میں اس رشتے کے ساتھ اتنا بدھا ہوا ہوں کہ آپ نے مدعو کیا ہے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں. میرے لیے باعث مسرت ہے آپ سے ملنا. محبت میرے لیے کبھی بھی یہ باعث مسرت نہیں رہا کہ میں اپنے ماضی کی داستانیں سناؤں. ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہ سارا جو بھی سفر تھا یہ تھا ہی لمحہ موجود میں, پریزنٹ مومنٹ میں کسی طرح سے آنے کا. ٹھیک ہے. میں جو ہوں وہ ہوں, میں جو تھا وہ اب میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی. لیکن اس محبت میں چاہوں گا کہ آپ وہ واقعہ سنائیں. میں دریائے ستلج کے کنارے ایک بہت ہی قدیمی بستی میں پیدا ہوا, ایک ایسے خانوادہ میں جس نے جو موجودہ پاکستان ہے یہاں پر چشتیہ سلسلے کی داغ بیل ڈالی. میرے جد امجد مؤسس ثانی ہیں چشتیہ سلسلہ کے, حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت. میں ان کی 7ویں نسل میں سے ہوں. ٹھیک. تو جب آنکھ کھولی تو وہ گھر کے اندر ہی ایک ایسا ماحول ہے, وہ دیٹ تھنگ واز ان دا ایئر. ٹھیک ہے. تو سیکھنا سکھانا تو جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے, لیکن وہ رغبت اور ایک لگاؤ اور ایک جھکاؤ اور اس ماحول کے ساتھ مانوسیت اور اس کی رسومات, اس کے سمبلزم, جی, ان لوگوں کی کیفیات, وہ کیونکہ بچپن سے ہی ہمارے سامنے جو ہے وہ رہا کرتی تھیں. لیکن مجھے اوائل عمری میں ہی بورڈنگ ہاؤس میں بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے. تو میرا بچپن میرے گاؤں میں نہیں گزرا, ہاسٹل کے اندر زیادہ گزرا. اور یہ وہ دور ہے جب پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں ہی جہادی مکتبہ فکر فروغ پا رہا ہے, اور ہم کیونکہ افغان وار کے پرنسپل ایکٹرز کے اندر ہیں تو ہماری ریاست بھی ایک خاص مکتبہ فکر کو ہی پروموٹ کر رہی ہے. تو ہمارے مزاجوں کے اندر عسکریت ہے اس وقت پورے پاکستان کے ماحول. وہ تو عسکریت تو ابھی بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے پبلک چوک کے اندر بھی ٹینک کھڑا ہے یا میزائل کھڑا ہے, عسکریت اس حد تک ہے جی, اور یہ آئی اسی دور میں ہے. بالکل جی. تو اس میں ہم پل بڑھ رہے تھے اور ہمارے اندر وہ جذبہ شوق تو ہوگا ہی صحیح, آرمی کے ادارے میں ہیں, پھر پورا ماحول ہی اس قسم کا بنا ہوا ہے. تو ہمارے مولوی صاحب جو ہمیں پڑھایا کرتے تھے ہمیں وہی دین لگتا تھا, اور ہمارے گھر میں اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ محض ایک رسومات کا پلندہ نظر آتا تھا. تو میری جو جوانی ہے وہ اس مکتبہ فکر سے مکمل بغاوت میں رہی ہے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں اپنے خاندان کے شاید ہی ان چند لوگوں میں سے ہوں جو ماسٹرز کرنے کے بعد کسی کا مرید ہوا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ عمومی طور پر آپ پیر گھرانوں میں خانوادوں میں ایسا نہیں دیکھتے. جی کیونکہ بچپن سے ایک سوچ ہوتی ہے ہو جاتی ہے, ہم نے اس راستے میں لگا ہوتا ہے, نہ بھی ہوں تو رسمی طور پر بھی ہو جاتے ہیں. تو میں نے وہ رسم بھی جو ہے وہ نہیں اس کی اس طرح سے ادا کی. تو یہاں پڑھنے کے بعد رشیا چلے گئے. والد چاہتے تھے کہ میں آرمی میں جاؤں, تو اسی لیے انہوں نے آرمی اسکول میں داخل کروایا. مجھے یقین تھا کہ مجھے آرمی والے رکھ لیں گے, اس لیے میں ISSB میں نہیں گیا. ٹھیک ہے. اور میرے ایک دوست تھے کوہاٹ میں, ان کے پاس ٹھہرا رہا. پھر میری والدہ چاہتی تھیں کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو اس وقت پاکستان میں میڈیکل کالجز اتنے نہیں تھے, پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا فنومینا جو ہے وہ بھی سٹارٹ شاید ہو رہا تھا. 91 میں رشیا ٹوٹ گیا تھا, تو وہاں پر جو ہے وہ یونیورسٹیز نے کم قیمت پر جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم کے کورسز آفر کرانے شروع کیے. تو یوں والدہ کے خواب کی تکمیل کے لیے میں روس چلا گیا. روسی زبان سیکھی, کچھ میڈیکل اناٹمی وغیرہ کچھ 6-8 مہینے پڑھے بھی صحیح. لیکن اس کے بعد مجھے احساس ہوا, کیونکہ اس وقت وہ رشین لینگویج میں پڑھائی جا رہی تھی, اور مجھے پھر احساس ہوا کہ probably I'll end up as a butcher not as a doctor. تو میں نے کہا کسائی تو نہیں بننا, کیونکہ یہ طب تو ایسا شعبہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی اور صرف ڈگری لے لی تو کام تو نہیں چلے گا. تو ان دنوں وہاں پر کوئی ایک اسکالرشپ کا ایگزام ہو رہے تھے. والدہ کو میں نے عرض کیا کہ میں میڈیکل نہیں پڑھ سکتا, تو انہوں نے کہا کہ باقی دیگر علوم کے لیے پاکستان میں ادارے ہیں, آپ واپس آ جائیں. لیکن وہ اب آزادی کمپرومائز کرنا مشکل تھا. آپ FSC کے بعد نکلے ہیں, ساری عمر آپ فوجیوں کے پاس, بورڈنگ بھی خاص قسم کی جی, اور پھر ایک روایتی مذہبی گھرانے سے جو ہے وہ آتے ہیں, اور چلے آپ رشیا جائیں. تو وہ خیر اسکالرشپ کا دیا, اس میں مجھے اسکالرشپ مل گئی. تو جب آپ کو معاشی آزادی ہو جاتی ہے, تو ہم جس معاشرے سے ہیں, والدین کہتے ہیں چلو آدھے کرن جوگا ہو گیا تو ہن مرضی ہے جڑا کچھ مرضی کر لے. تو پھر وہ کسی کو نہیں ہوا. لیکن جب مجھے وہ اسکالرشپ مل گئی تو میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, میں نے اپنی زندگی میں کوئی ڈیسیژن لیا ہی نہیں تھا. مجھے بورڈنگ ہاؤس میں بھیجا گیا تو مجھے اپنے ڈیسیژن کے اوپر تو نہیں بھیجا گیا جی. اپنے ڈیسیژن کے اوپر صرف میں نے جو ہے وہ ISSB میں نہیں گیا تھا, ورنہ آیا تو والدہ کے ڈیسیژن پر ہی تھا. تو میں نے جب وہ ڈپارٹمنٹس دیکھے حافظ, تو اس وقت وہاں پہ لکھا ہوا تھا میس کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. اب مجھے وہ لفظ ہی سمجھ نہیں آیا, تو میں نے کہا یار یہ کوئی انٹرسٹنگ سی چیز ہوگی, اس کو رکھ لیتے ہیں. اچھا, وہ رکھ لیا. وہ تو بعد میں کھلا کہ یہ جرنلزم کی ایک شاخ ہے, شاخ کہیں یا اسی کا ایک ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ ہے اس کے بڑے لیول کے اوپر. تو یوں وہاں پر تعلیم حاصل کی. 1 سال کے لیے میں ہنگری میں رہا, بداپیسٹ میں, اور پھر اسکالرشپ مجھے ایک مل گئی تو امریکہ چلا گیا. تو ماسٹرز کیا وہاں سے کمپیریٹیو ریلیجنس میں, IR میں ڈگری ہے میری. تو تقابل ادیان جو ہے وہ پڑھا. تو یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ آپ 2 مسلمان تھے, تو یہ اس کورس کی بات ہے. تو جب ہمارا پہلا دن تھا, اورینٹیشن جب تھی, تو ڈین ہمیں ہماری عمارت میں لے کر جا رہا ہے, اور اس وقت وہ کھڑا ہو گیا. اس نے ہمیں کچھ باتیں کہیں, اور اس میں سے ایک بنیادی بات یہ تھی کہ آپ تقابل ادیان پڑھنے جا رہے ہیں. اس عمارت میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ اپنا عقیدہ ان سیڑھیوں پر نہیں رکھ سکتے, اور ایک بلینک مائنڈ بغیر کسی باعث کے اس عمارت میں داخل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے, تو یہ مضمون آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. خیر 6 مہینے لگ گئے. یہ بہت مشکل کام ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ سیڑھیوں کے اوپر آپ عقیدہ رکھ لیں.
بھائی اس عقیدے کے ساتھ میری زندگی جڑی ہے, میرے پرکھوں کی زندگی جڑی ہے, میں کیسے وہ ان لرننگ کروں. تو وہ 6 مہینے جو ہے وہ اس میں لگ گئے. اور کیونکہ باہر لوگ واقعی پڑھنے جاتے ہیں, ڈگری لینے نہیں جاتے, تو مجھ سمیت سارے ہی کوشش کر رہے تھے, یہ نہیں کہ میں کر رہا تھا. تو جب ہمارا لاسٹ سیمسٹر تھا تو میں انیشلی میں اور ایک اور لڑکی, ترک لڑکی تھی, ہم 2 ہی مسلمان تھے. اور اس کو تو بہت ہی بیچاری کو محنت کرنا پڑی تھی اس میں سے نکلنے کے لیے. کئی دفعہ وہ میرے پاس روتی ہوئی آ جاتی کہ بھائی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو میں اسے کہتا کہ وہ کہہ رہے ہیں, ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں, ذرا صبر کرو. ٹھیک ہے, وہ سادہ مسلمان وہ ہو جاتا ہے نا جب آپ چیلنجز کو جو ہے وہ کرتے ہیں. اس وقت وہ میریکل ہوا میری زندگی کا جو شاید آپ کو جھٹکے سے اٹھاتا ہے. 48 لڑکے لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر جی. اور وہ ایک ایسا یار بہت بڑا انر کرائسس ہے. ہم فار گرانٹیڈ مسلمان ہیں نا, تو ہم شکر ادا کریں. یہ ایمان قبول کرنا یہ زندگی میں بہت بڑا انقلاب ہے, اس سے بڑا انقلاب نہیں ہو سکتا. تب مجھے یہ احساس ہوا کہ یار اسلام کی حقانیت یہ واحد ریسیپی ہے اس انسانیت کے پاس. اب موازنہ کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے. شروع سے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں 1,24,000 سے اوپر, یہ سب ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں, اور وہ پیغام ہے لا الہ الا اللہ. بے شک آج کسی بھی عیسائی نے بچنا ہے, کسی بھی یہودی نے بچنا ہے, کسی بھی ہندو نے بچنا ہے, کسی بھی بدھ مت نے بچنا ہے, ساری انسانیت کو لا الہ الا اللہ پر آنے کی ضرورت ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہی آپ کو خالق کا کنبہ بنائے گا. سبحان اللہ. اب آتے ہیں تھوڑا سا, یقیناً اس میں ابھی بہت ساری باتیں ہیں آپ نے جو بات کی, اس میں اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو میرا خیال ہے ہم کئی دن تک بیٹھے رہے, گھنٹے تو چھوڑ دیں. تھوڑی سرے کی گپ شپ کریں. بسم اللہ. خاص طور تے علاقے نال, کیونکہ یہ ساری گال تھی پی آئی کہ میں گال کی تھی نا انہاں نال, کہ میں تو بڑا حیران رہ گیا ہوں کہ انہاں دی مادری زبان سرائکی کہیں نہیں, لیکن ماشاءاللہ جتنی خوبصورت اسا سرائکی بولی ہے, جڑی تو میرے کو ہسٹری دسی ہے میری مادری زبان ہے, میرے کو کا نہیں پتا. کہ تھوڑا جہا سرائکی کلچر دے بارے جو کچھ تساں دسے, سندھ پنجاب اور سارا اوورآل سرائکی دی کیا تاریخ ہے, کیا ہسٹری ہے, یہ کتوں نکلی ہے زبان, جو بھی تساں دسنا چاہو تھا محبتوں سے. دیکھو سے انسان دی سویلائزیشنز دا ایک سفر ہے. ٹھیک ہے, اساں ٹرائبس مختلف ہسے کٹھے تھی نے شروع تھے, ایسے معاشرت جڑا ہے وہ بنن لگی. تو پہلی معاشرت جڑی بنی وہ دریاواں دے کناراں تے بننیاں شروع تھیں. ٹھیک ہے, وہ انڈس سویلائزیشن, یلو ریور سویلائزیشن, نیل کی سویلائزیشن, یہ دریاؤں کے کنارے آباد ہونے والے انسانوں کے پہلے معاشرے ہیں. ٹھیک ہے. سندھ کا ماخذ جو ہے وہ ہمالیہ سے ہے. اچھا جی, آپ ایک سرائکی. اچھا خیر میرے کتے تا اے بیاں کو سمجھن دی زیادہ ضرورت ہے, سرائکیاں کو تو سمجھن دی لوڑ ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. ہے میرا آپ دا ذاتی ایک نظریہ, تے میں کیونکہ ہسٹری آف سویلائزیشنز پڑھیندا ہاں تے او جہیں اصولیں دے اتے کیویں معاشرے بندے ہیں جی او جاندا ہاں, تے ہوں بنیاد دے اتے میری رائے اے ہے, میرا وجدان اے جڑا اے آتا ہے جو کوئی بھی معاشرہ بن سی اگر وہ دریا دے اتے بندا پے. ٹھیک ہے. تے ہوندا جڑا سینٹر آف سویلائزیشن ہو سی, ہوندا جڑا مرکز ہو سی معاشرت دا, وہ ابتدا اس تا بالکل ہی نہیں تھی سکتا. ٹھیک ہے. او بہترین مرکز جڑا بن سی او ہوں دریا دے مڈل دے اتے بن سی. ٹھیک ہے.
ठीक है, तुसा नाइल को देखो, तुसा येलो रिवर को देखो, ठीक है, ते वल तुसा ही सिंध दरिया को देखो, ठीक है, सतलुज इंदा वस्त कित्थां आंदे, ठीक है। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਅਲੂਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੈਜ਼ ਪਾਵਣ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਜਦਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਇੱਥਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦੀ, ਜੇ ਕੋ ਤੁਸਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਆਦੇ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਵਲ ਬਈ ਜ਼ਬਾਨੇ को, ਸਰਾਇਕੀ ਜਨਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦਕੋ को ਜਨਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤਬਦੀਲ ਥੀਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਲ ਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਜੋ ਜਿੱਥਾਂ ਚਨਾਬ ਮਿਲਦਾ ਪਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥਾਂ ਚਨਾਬ ਦੇ ਡੂਹੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਜੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ 40 ਕੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲਦਾ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥਾਂ ਦਰਿਆ ਮਿਲਦੇ ਪੈਨ ਉੱਥਾਂ ਜਾਂਗਲੀ ਬੁਲੰਦੇ ਪੈਨ ਨਾ ਸਹੀ ਲੋਕ ਜੀ। ਸਰਗੋਦੇ ਕੋ ਤੁਸਾਂ ਚਾਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਗਲੀ ਉਥਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਆਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਲੂਮ ਹਨ ਉੱਥਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਕੁੜੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਬਈ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਕੋ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁਲਤਾਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਿਜਾਰਤ ਉੱਥੋਂ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਲੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੈ ਥੀਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੂਫੀਆ ਡੇਗਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡੇਗਨੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਨਿਕਲਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਦੇ ਲਹਿਜੇ ਬਦਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋ ਆਦੇ ਵੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥਾਂ ਬਾਗੜੀ ਲਹਿਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜੇ ਹਨ। ਜੰਗਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਆਦੇ ਵੇ ਸਰਾਇਕੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਰਾਇਕੀ ਲਹਿਜਾ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਮਾਖਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਹਿਜੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਜੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੀ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਭੇਣ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਆਖੋ ਚਾ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕੂ ਤਕਲੀਫ ਪਈ ਥੀਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਇਗੋਇਸਟਿਕ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਇਗੋਇਸਟਿਕ ਨਹੀਂ। तुसां सिंधी लोगों दे विच जिहड़ी एक गाल जैं तुसां आदे वे ना भई ये कमज़ोरी है यार, ये बड़े सबमिसिव जाए लोग हैं, ये बड़े पैसिव जाए लोग हैं। बाबा तुसां सबमिसिव ते पैसिव दे पाए वे, ठीक है यार। वो ईगो सेंट्रिक कहनी तुहाडे वाली कार, ठीक है। वो शेयर कर छोड़ दे, वो दरगुजर कर छोड़ दे। तुसां बुत बने खड़े वे ते तुसां आदे वे ये नलायकी है। ते सरायकी शोब जितना सरायकी बसते पैन, ठीक। ये तुसां नेगेटिव ट्रेट गिनदे वे ना, ठीक है। असल ट्रेट देखो तो वो कितना एक जड़ा है आला किरदार है हूँ ही धरती दे लोगों दा, कहीं दे नाल झगड़े च हैं जी। ये तो गाल करन ते में लगदे जो शायद ये भी कोई सुरीली जी जवाब देता पिया उसे, बिल्कुल जी। देखो बाबा जी,
اساں اپنی شے کو اپنی ثقافت کو خود زندہ رکھنا ہوں جی وہ تو میں رکھ کے کھڑے تو آپ کو کیا مسئلہ تھا گے جی حالانکہ تھوڑی اپنی ماں بولی پنجابی ہے. ہاں جی ہاں میں میرے کو فخر ہے جی لیکن میرے کو یہ ثقافت سندھی پسند ہے میرے کو اتنی سندھی زبان پسند ہے میرے کو اتنی پنجابی زبان جڑی ہے وہ پسند ہے لیکن کیا کروں اصغر گرمانی یاد ہے نا کہ تیڈی میڈی بولی بھی تا نہیں ملتی بولی صرف زبان نہیں ہوندی کلچر بھی ہوندے جی ہاں سارا کچھ ہوندے نفسیات جڑا ہے ہوندی ہے تیڈی میڈی بولی بھی تا نہیں ملتی دیکھوں مونج دے مانی بھی تا نہیں آندے. واہ 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 جی یار اساں جڑا کچھ لیندے پاؤں تو آپ کو سمجھ نہیں آندی تو آپ کو پتہ ہی کہ نہیں مونج دا محبت اساں کیتی ہے تے کیتی تہاں دے نال ہے. جی ہاں دیکھو نا بہاولپور تو تساں دے مائیں وے جی ہاں ٹھیک ہے اساں آپاں دا آکھ سکدو نا بابا اساں کیتی ہے محبت پاکستان دے نال. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے پنجاب دے نال محبت کیتی ہے جی اساں تا ایویں زبردستی تے کہ نہیں آئے تواڈے والی کار بھئی انہاں وانڈ چھوڑے تے چلو ہن ایڈے نکلو تے اودے جی بہاولپور والے تا آکھ سکدو نا اساں جی اساں تا بائی چوائس محبت دے نال تو کو پسند کیتے آفریں ٹھکرا تے تو کو پسند کیتے. بالکل جی بالکل بڑی محبت. ابھی تھوڑی سی اردو میں بات کرتے ہیں جی پھر واپس سرائکی پہ بھی دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. ابھی آف دی ریکارڈ جو ہم ایک بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ ہم لوگ مرنے کا انتظار کرتے ہیں. اس میں ذرا تفصیل میں اور میں چاہوں گا اس میں خاص طور پہ نا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. اب آپ کی بات سے میں سوال نکالوں جو آپ نے میاں بیوی کی بات کی کہ میاں بیوی کے جھگڑے اولاد کے ساتھ مسائل اگر اس سارے کو آپ سچویشن بنا کے بتائیں کہ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں خاص طور پہ وہ جو خونی رشتے ہم ان کے قریب نہیں ہیں. ہم جاننے کے چکر میں ہیں اس وجہ سے رشتے جاننے کے اوپر بنیاد نہیں رکھتے رشتے احساس کے اوپر بیان رکھتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو محسوس نہیں کر رہے جی اور ہم ایک دوسرے سے جاننے کے چکر میں اگر آپ قطرہ خون بڑا رومانوی سا لفظ ہے جی اگر اس کو جاننے کے چکر میں آپ اس کو کسی عدسے کے نیچے دیکھنا شروع کر دیں آپ کے برابر میں ہی چغتائی لیب ہے تو کسی سے پوچھئے گا کہ یہ قطرہ خون کتنا خوبصورت دکھتا ہے بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح. ایک تو یہ ہے ہمیں محسوس کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے اس فلسفے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں چلنا ہے. میاں اور بیوی شوہر اور بیگم ہسبینڈ اینڈ وائف جہاں پر بھی یہ اصول ہے سائنس کا جہاں پر بھی اینڈ آئے گا وہاں پر کہیں نہ کہیں ٹکراؤ کہیں نہ کہیں رفق آنا لازمی ہے. واہ جی اسلام جب عورت اور مرد کے رشتے کو ڈیفائن کرتا ہے تو وہ اس کا فلسفہ دیتا ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. بے شک جی آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ تصور کر سکتے ہیں جب آپ بغیر لباس کے ہوں جی کون سا دنیا کا ایسا فرد ہے جو اپنے لباس کے اوپر دھیان نہیں دیتا یا اس کو خوبصورت اور اچھا نہیں رکھتا جی ہر شخص کرتا ہے تو چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو. اسلام اس ازدواجی زندگی کا جو ڈسکورس بناتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ شریک حیات ہیں آپ نے اپنی زندگیوں کے شریک حیات ہیں تو جتنی جان اور جتنی حیاتیاتی مادہ حیاتیاتی مواقع آپ کو ملنے ہیں
اتنے ہی جو ہے وہ آپ کے دوسرے شریک کو ملنے ہیں. اگر وہ شریک کو نہیں ملتے تو یہ بیلنس ختم ہو جاتا ہے اور پھر آپ جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ اینڈ ہو گیا تو پھر ایک دوسرے کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے, دوسرا اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. تو وہ رشتہ جس نے سورس آف نرشمنٹ ہونا تھا, جس نے آپ کی بڑھوتری کا, آپ کی آسودگی کا سبب بننا تھا, وہ نکاحت, کوفت اور کراہت کا شکار ہو جاتا ہے. ہم اپریشیٹ ہی تو نہیں کرتے جی, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم مرنے کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اسی لیے سب کا انتظار کرتے ہیں. ہاں کہ بھائی بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ چلے گئے جی. اس رویے سے ہوتا کیا ہے کہ تخلیقیت معاشروں میں ختم ہونے لگ جاتی ہے, کریٹیوٹی ختم ہونے لگ جاتی ہے جی. معاشروں کے اندر سے ہمت ختم ہونے لگ جاتی ہے اور یاسیت پھیلنے لگ جاتی ہے. جی ہم کرتے تو ہیں لیکن کچھ ہوتا نہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کرنا ہی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیوں آپ اپنے ایک شریک حیات کو نہیں اپریشیٹ کر سکتے؟ کسی دن جو ہے وہ برتن دھو کر دیکھیے آپ پورا دن, ٹھیک ہے. میں تو کیمپنگ کیونکہ کرتا ہوں, کرواتا ہوں, کھلے آسمانوں کے تلے جو ہے وہ رہتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو بڑی عجیب عجیب سی ریئلائزیشنز جو ہے وہ ان کیمپنگ کے دوران ہوئی. وہ ایک صاحب تھے اور وہ باقاعدہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ یار مجھے تو آج ریئلائز ہوا ہے جب میرے اپنے بھی بچے ہیں کہ یہ میری ماں, میری بہن جنہوں نے مجھے پالا, اور یہ میری بیوی, یہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے, یہ بڑا مسئلہ ہے. اور اپریشیٹ اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ شاید ہم وہ ساری چیز اپنے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ڈاکہ مار گیا. ٹھیک ہے, تو حوصلہ بڑھائیے. چند ٹپس, یعنی میاں بیوی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے سب لوگ دیکھتے ہیں, آغاز کیسے کریں اپریشیٹ کرنا, کیا اپریشیٹ کریں, کیسے کریں؟ انجوائے کرتے ہوئے کریں. اچھا, آپ اتوار کا کھانا جو ہے وہ جو خاتون خانہ ہیں انہیں نہ بنانے دیں, اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ناشتہ بنا لیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو آپ اس کام کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں جو وہ کر رہا ہے, دوسرا جو بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہے, اور دیکھیے کہ وہ اس پازیٹیوٹی کو اپنے اندر جو ہے وہ آنے دیں, اپنی تصویریں کھینچیں. فن بھی جو ہے وہ بھی ہوگا کہ بچے سارے لگے ہوئے, ممکن ہے کہ خاتون خانہ آپ کو ڈنڈے مار کے باہر نکال دے کہ میرے کچن میں اتنا گند آپ نے ڈال دیا ہے. لیکن اپنے ساتھی کو, اپنے پارٹنر کو انجوائے کریں. اس کی خوبصورتی اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تو آپ اپنی آنکھ کا علاج کرائیں. اور کیوں اتنے بدصورت آدمی آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آدمی اتنا بدصورت ہو سکتا ہے, اس کے اوپر دھیان کیجیے. اس میں مجھے ایک شعر یاد آ گیا, بسم اللہ. جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سوگوار ہو, لعنت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار. وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ایک بڑا پیارا سا جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ عورت کی آزادی اس سے زیادہ کیا ہو کہ اس کی کوئی بیوی نہیں. اچھا, آپ نے بڑا اچھا میسج دیا. خواتین کے لیے بھی بتائیں وہ کیسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. مرد کا تو آپ نے طریقہ بتا دیا نا, خواتین اپنے شوہروں کو کیسے اپریشیٹ کریں؟ میرے خیال میں اگر وہ تنقید کرنے سے چند دن تھوڑا تھوڑا پرہیز کر لیں تو یہی بڑی اپریسیشن ہے. بہت بڑی اپریسیشن ہے. ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یقیناً وہ مجھ سے تو بڑا کام کر رہی ہیں. جی, تو وہ تو بس یہ کریں کہ تھوڑے سی جو ہے اتنا ایک لحاظ رکھ لیں کہ فوری طور پر نہیں, وہ گھنٹے بعد جو ہے اپنے غصے کو نکال لیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تھوڑا سا آتے ہیں موسیقی کی طرف. جی, میرا موسیقی سے بہت لگا ہوا ہے, خاص طور پہ سرائکی فوک میوزک. تو میں اب تو اتنا نہیں سنتا, لیکن میں نے بہت سنا ہے. ایک ٹائم تھا, ہم لوگ ایک ڈنر پہ اکٹھے بیٹھے تھے مانچسٹر میں, 2012 یا 13 کی بات ہے. لالا تعالیٰ سے خلوی تھے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے, میں تھا, کچھ ہمارے دوست احباب تھے. تو ان میں سے ایک دوست نے لالا کو ایک دوڑے کی فرمائش کی. انہوں نے کہا یار یہ مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا جی میں یاد کروا دوں تو سنا دیں گے. انہوں نے کہا کروا دیں. تو وہ مطلب وہ ایک ٹائم تھا کہ جو کچھ بھی عطا اللہ عیسیٰ خلوی نے گایا ہے, جتنا بھی گایا,
وہ مجھے بس اشارہ کرنے کہ یہ انہوں نے پھر 2-3 گانے مجھ سے پوچھے کہ یاد ہے، میں نے کہا جی لکھے. صحیح. آپ کی موسیقی کے بارے میں رائے کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر مذہب سے بھی ریلیٹ کر کے بتا دیں کہ ہمارے مذہب میں موسیقی کا کیا ہے، اور موسیقی کا اوور آل انسان پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ خیر مذہبی اعتبار سے تو لٹرلسٹ اور دوسرے لوگوں کے اندر اس کے اوپر بڑی ایک بحث جو ہے جی وہ ماضی میں بھی ہو چکی ہے، ابھی بھی شاید لوگ اس کے اندر وہ رہتے ہوں، تو میں کسی ایک ایسی بحث کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا. ٹھیک ہے. جو صدیوں سے حل نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے اپنے نزدیک یہ میں اس کو اپنے تئیں جائز ہی سمجھتا ہوں، تو میں اس کو سنتا بھی ہوں. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ذہانتیں عطا کی ہیں، ان ذہانتوں میں سے ایک ذہانت ہے جس کا نام موسیقیت ہے جی، اور یہ میوزیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے. کوئی بھی دماغ جو ہولسٹیکلی کام کرے گا اس کے اندر مختلف اقسام کی ذہانتوں کا بیدار ہونا ضروری ہوتا ہے جی. جب بھی یہ پبلک سکولز جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایچسن بنائے گئے اور ایٹنز بنا انگلینڈ میں، اور لارنس کالج ہے اور برن ہال ہے اور صادق پبلک ہے، تو کیا ہے ٹھیک. تو یہ جب ماہرین تعلیم اور ماہرین نفسیات اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ جس طرح سے انسان کو دیکھتے ہیں اس کے ذہن کی، تو وہ اس کی مختلف اقسام کے اوپر اپنا ایک نصاب مرتب کرتے ہیں کہ ہر ذہانت کو موقع دیا جائے. مثال کے طور پر یہ ایک ذہانت ہوتی ہے جسے کائنیستھیٹک انٹیلیجنس بولتے ہیں. کائنیستھیٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے چیزوں کو موو کرنے کی اور چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے کی ذہانت. ٹھیک ہے. ایک خاص ذہانت چاہیے وسیم اکرم کو بال کو سوئنگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. کہ یہ کتنا انٹیلیجنٹ کام ہے کہ یہ وہاں جائے گی اور اتنے ڈگریز کے اوپر اس نے موو کرنا ہے، لہٰذا اس کو اتنی سپیڈ اتنی ویلوسٹی سے جو ہے وہ کریں گے. تمام اصولوں کے اوپر ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اصول وسیم اکرم نے پڑھے نہیں ہیں کہ یہ فزکس کے لاز میں اس پہ اپلائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو کائنیستھیٹک انٹیلیجنس ہے وہ اس میدان میں اتنا بیدار ہے کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نیچرلسٹک جو ہے وہ انٹیلیجنس ہوتی ہے. نیچرلسٹک انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ ان لوگ زمین، کیونکہ ہم خاک ذاتے ہیں تو خاک کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس سے ڈیل کرنے کی بنیادی ذہانت انسان کو ودیت کی گئی ہے جی. اسی ذہانت کے لیے آپ ابھی مغرب کا جو ہے وہ سفر کرنے والے ہیں، دیکھیں گے کہ بچوں کے پارکس کے اندر جو ہے وہ مٹی کے گراؤنڈ ہوتے ہیں، باقاعدہ ریت کے اندر، کہ وہ اس کے اندر جو ہے بالکل وہ کھیلیں جی. تو نیچرلسٹک انٹیلیجنس والے لوگ یہ ہوتے ہیں جو ہارٹی کلچر کے اندر آ گئے جی، جو جیولوجسٹ بن گئے، جن کو پتھروں سے اور ان سے جو ہے وہ شوق ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی فارمل تعلیم نہیں ہے جی. وہ جو ہمارا کسان جو ہے ادھر بیٹھا ہوا، اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ یہ میٹ والے جو ہے وہ کیا پیش گوئی کرنے والے ہیں موسم کے اعتبار سے. وہ تو ہوا کو کسی طرح سے سونگھ رہا ہے کہ اس کے اندر نمی کی اگر اضافہ ہو گیا تو اس کو پتہ چل گیا جی. تو نیچرلسٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے. اسی طرح سے میوزیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے. یہ وہ انٹیلیجنس ہے کہ جو پچ کو کون سی پچ پہ کس ردم کے اوپر جو ہے وہ دوسرے انسان کے ساتھ بات کرنی ہے. اللہ کریم نے آپ کو طاقتیں عطا کی، علامہ البیان، اللہ کریم نے آپ کو بیان کی طاقت عطا فرمائی. ٹھیک ہے صحیح. تو فورس ہے یہ. ہمارے جھگڑے ہاتھ کے تھوڑی ہیں میاں، زبانوں سے ہی کر رہے ہیں نا. تو یہ فورس تو ہے نا جی.
یہ فورس جو ہے وہ اپنا اثر آگے کیسے ڈیلیور کرے گی، طاقت کی ڈیلیوری کیسے ہوگی، وہ انٹیلیجنس، میوزیکل انٹیلیجنس جو ہے وہ کہلاتی ہے. کہ ہم لوگ ایک عام سا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ دل کا بہت اچھا ہے لیکن زبان کا بڑا کوڑا ہے. جی وہ زبان کا کوڑا جو ہے وہ بیچارہ میوزیکل انٹیلیجنس میں کمزور ہے. یا تو اسے کوئی بولنے نہیں دیا گیا جی، یا وہ ایسے لوگوں کے درمیان رہا جو کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو کائنات میں موسیقی بکھری ہوئی ہے، ایک صدا ہے کن، اور پھر وہ صدا رکتی ہے تو فیکون ہو جاتی ہے. جی ایک تانا ہے، ایک بانا ہے، ایک لہر ہے، ایک ساؤنڈ ہے، ایک ویو ہے جو وہ پھیلتی ہے اور وہ ڈفرینٹ کمپوزیشنز میں پھیلتی چلی جاتی ہے. ٹھیک. اور پھر وہ کہتا ہے جب سمیٹنے کی کہانی کرتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے کہ سور پھونکی جائے گی، آغاز کن سے ہے، صدا سے ہے جی، اور انجام جو ہے وہ بھی سور پھونکی جا رہی ہے، ایک ساؤنڈ ہے، آواز جو وہ کہ الکاریہ تم الکاریہ، کھڑکھڑا دینے والی. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. آپ کے اندر حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت کے دیوان شمس میں ایک ہے تمام عالم مست، تو اس کا ایک شعر ہے فارسی میں، وہ کہتے ہیں کہ آسمانہ چندر گردیں گردش انصر نبی، کہ آسمان پہ گھومتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہو، زمین کے ان عناصر کو نہیں دیکھتے. باد مستو، آب مستو، خاک مستو، نار مست. واہ 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 واہ. یہ سارے عناصر جو ہیں یہ مست ہیں. خود آپ انا للہ و انا الیہ راجعون، خود آپ ایک ہارمنی میں، ایک سفر میں اس طرح سے جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو یہ موسیقیت جو ہے بنیادی طور پر تو اسی لیے اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ آپ کے سوچ کو الٹر کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ڈرگز کر سکتی ہے. اتنی ساری سائنس سمجھانے کے بعد یہ بھی عرض جو ہے وہ کرتا چلوں کہ یہ اتنی پاورفل چیز ہے، اسی لیے اس سے لطف اور تفریح تو اپنی جگہ پر جی، لیکن وہ پلیئر کی حد تک ہی ہو جی. یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ آپ کے دماغ کو الٹر کرتی ہے. اگر آپ یہ ماڈرن فینومینا میں اس کو دیکھیں تو یہ لوگ جو سائیکیڈیلک ڈرگس لے کر خوشی سے اچھل کود رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو میوزک بج رہا ہے وہ میوزک بجاتے خود اتنا ایک ایول ہے کہ وہ اس کو بوسٹ کر رہا ہے، اس کیفیت کو جی. تو یہ مضر اثرات بھی اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. اس میں آپ کو چناؤ کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر ترتیب جو ہے وہ ہوتی ہے. دیکھیے اذانیں ہوتی ہیں 5، ٹھیک ہے. ایک مؤذن اسلامی تہذیب کے اندر جو مؤذن تھے، اسلامی ملکوں کی بات نہیں کریں، تو یہ سارے مختلف مقامات میں پڑھی جاتی ہیں. آپ تو خود حافظ ہیں، قرات کے مختلف مقامات ہیں نا. جی بالکل جی بالکل 7 قرات مختلف. تو وہ مقام ہیں، وہ لہجے ہیں، وہ میوزیکل نوٹس ہوتی ہیں، تو اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے عشاء کی جو اذان ہے وہ مقام حجاز میں پڑھی جائے گی، اور عصر کی جو اذان ہے وہ مقام راست کے اندر جو ہے وہ پڑھی جائے گی. تو آپ نے اپنی آواز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو باہر کیونکہ آپ بھیجتے ہیں، یہ وہ طاقت ہوتی ہے. تو اس کو جاننا بڑا ضروری ہے. آپ جیسے بہت سے ہمارے پاس احباب آتے رہتے ہیں، مجھے ایک بات یاد آ گئی آپ کی بات کا، بالکل ایک لب لباب. امیر خسرو یا کوئی اور، ان سے کسی نے پوچھا جی موسیقی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھ سے یہ مت پوچھو، یہ پوچھو کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز ہے.
بالکل ایسا ہی. آپ نے یہ دونوں باتیں کر دی. بالکل ایسا مضر بھی ہیں تو یہ بالکل ایسا کرتا ہے. سر تھوڑا سا آپ آتے ہیں عشق کے اوپر. عشق اور محبت فرق کیا ہے, اور کیا عشق کے حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی ضروری ہے؟ یار کیا کروں میں کہ عشق کے اوپر تھوڑا سا آیا نہیں جا سکتا. عشق چیز ایسی ہے جس کے اوپر مکمل آنا پڑتا. آپ آئے تفصیل سے آئے ہیں. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جزوی طور پہ جو چیز ہوتی ہے وہ عشق کم از کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک مکمل جو ہے ٹھیک ہے وہ ہے. درویشوں کے نزدیک عشق تخلیقی قوت کا نام ہے. یہ صرف ایک انسانی جذبے تک نہیں ہے. ٹھیک ہے. جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے وہ سب کی سب محبت میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تخلیق کا جو مادہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ عشق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وجہ تخلیق کائنات اگر حبیب خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی تو محبت ہی ہوئی نا صحیح. بے شک. حبیب خدا ہے بے شک جی. بے شک. تو وجہ جو ہے وہ ہے حب, وہ ہے عشق. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ لفظوں سے پیار ہے اور پھر کچھ بہت ساری چیزوں کے لیے ہم ایک ہی لفظ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے. یہ ماڈرن آدمی کا یہ فرق ہے. تو انہی لفظوں میں سے یہ دو لفظ ہیں, بالخصوص نوجوانوں کے بھی بوڑھوں کے بھی. ایک تو ہمیں عشق سے بھی جو ہے رومانس ہے. ٹھیک ہے. وہ چاہے لو کے اس میں آپ لکھ دیں, میں پورے انسانوں کی بات کر رہا ہوں. جی جی وہ آپ لو لکھ دیں یا پیار لکھ دیں یا عشق لکھ لیں یا لو بلو جو ہے وہ کر دیں. تو دوسرا ہے یہ محبت. اور ہم سب نے مل کر, کیونکہ ریپیٹ اتنا ہوتا ہے تو ہم سب نے مل کر یہ تصور بھی کر لیا ہے کہ ہم سب کو ہی معنی آتے ہیں, اسی لیے سب کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے جی. تو سب کے معنی اس لیے الگ الگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک تجربہ ہے نہ کہ یہ ایک علم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب علم کے بیان میں ہر آدمی کو جیسا تجربہ ہوا ہے اس نے اس کا ویسا ہی بیان کیا ہے. اسی لیے آپ کو کوئی ایک سنگل ڈیفینیشن جس کے اوپر ہیومینٹی جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہو, ایسی کوئی بھی جو ہے وہ ہے ہی نہیں. یہ طریقت کا رستہ, یہ تصوف کا رستہ, کیونکہ عشق الہی کا رستہ ہے. اور ان لوگوں کے نزدیک یہ عشق جو ہے یہی استاد ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے جنہوں نے عشق کو اپنا استاد مانا تو انہوں نے پھر اس کو اس کے مقامات جو ہے وہ لکھے, اس کے اسٹیشنز لکھے, اس کی سٹیجز لکھی, کیونکہ یہ وہ تھیں جن میں سے وہ گزرتے چلے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے انس یہ بھی عشق کی ہی ایک فارم ہے. یہ جو کمپیشن ہے یا ہمدردی آپ جسے کہہ دیتے ہیں یہ بھی عشق کی ہی ایک فارم ہے. ٹھیک ہے. کتمان میلان جی, کہ جہاں پر آپ محبوب کو دیکھ رہے ہیں لیکن محبوب آپ کو نہ دیکھے. جی, آپ اسے کنکھیوں سے دیکھتے رہیں اور جیسے ہی وہ آپ کی طرف دیکھے تو آپ یوں جو ہے دوسری طرف منہ کر رہے. تو یہ بھی یہ کتمان میلان کہلاتا ہے. تو یہ بھی عشق کا جو ہے وہ ایک مقام ہے. تو عشق کو جاننے کے لیے آپ کو شاید کوئی ایک کورس جو ہے وہ ڈیزائن کرنا پڑے کہ اس کے مقامات کتنے ہیں اس کی, اور ہر سٹیج کی فیزز کتنی ہیں جی, اور اس کے اندر کیفیات کیسے جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو تب آپ کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار نہیں, میں عشق کے اوپر غلط الزام لگا رہا تھا, میں بنیادی طور پہ کر کچھ اور رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے. اس کے اندر ایک چیز جو میں نے عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر دھیرے دھیرے کم ہو گئی,
وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے پیار کرنا بھول گئے. سیلف لو نہیں ہے ہمارے اندر. وہ فیض صاحب کا ایک مصرع ہے نا کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. بھیا جان آنی جانی تو ہے، لیکن یہ ایک ہی دفعہ آنی ہے اور ایک ہی دفعہ جانی ہے. یہ بار بار آنی جانی نہیں ہے. آپ نے اس سے وہ حیات انسانی کو اتنا لائٹ سمجھ لیا، حالانکہ فیض صاحب یہ نہیں کہہ رہے تھے. انہوں نے تو اس کو مکمل کیا نا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ سے پیار کرنا نہیں سکھایا گیا، اور ہم نے بھی اسی لیے دوسروں سے ہمیشہ پیار مانگا ہے، گداگری کی ہے. وہ ایک شعر ہے کہ عشق میں شکوہ کفر ہے اور ہے التجا حرام، توڑ دے کاسائے مراد عشق گداگری نہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اور پھر یہی صوفی کہتے ہیں کہ پختہ ہے اگر عشق تو معشوق ہے عاشق. واہ، اگر یہ میچور ہو گیا ہے اور اڈلٹ ہو گیا ہے، عشق بالغ ہو گیا ہے، پختہ ہے اگر عشق تو معشوق ہے عاشق، ہے خام مگر اپنی تمنا نہیں کرتا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. یار آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو سجائیں گے سنواریں گے کیسے؟ یہ تزکیے کا سفر کیسے شروع ہوگا؟ یہ نگلیکٹ کیا ہوا ہے آپ نے اپنے آپ کو، اسی لیے تو آپ اپنا تزکیہ نہیں کرتے. آپ اپنے آپ سے پیار کریں جی، تبھی آپ اپنے آپ کو ریفائن کریں گے نا جی. آپ دھیان ہی نہیں دے رہے. آپ کو پڑی ہوئی ہے کہ پیار دوسروں سے کیا جا سکتا ہے، لہٰذا میں یہ اپنے بھائی سے پیار کرتا ہوں اور اس کو یوں تبدیل ہونا چاہیے. کسی نے کہا کہ تم بھائی ڈھونڈتے ہو تو اگر تو اس لیے ڈھونڈ رہے ہو کہ تمہارا بوجھ کوئی اٹھائے گا، تو اس دنیا میں کوئی بھائی نہیں ہے. اور اگر بھائی ڈھونڈ رہے ہو کہ تم اس کا بوجھ اٹھا سکو گے، تو ہر طرف بھائی ہی بھائی ہے. تو زاویہ نگاہ بدلنے کی جو ہے وہ دیر ہے. آپ اپنے آپ سے پیار کیجئے. یہ جن خود ساختہ گلٹس کے اندر اور پچھتاووں کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں، یار آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوئے ہیں. بے شک بے شک، ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، بہت سے مثالیں موجود ہیں. اس کا ظرف آپ کی طرح ہے، وہ آپ اس کی پارٹی ہیں، آپ اس کے خلیفہ ہیں. تو گاڈس پارٹی بن کر کبھی اس تصور میں بھی تو جیے ہی صحیح، ہمیشہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور انصاف لیگ اور پتہ نہیں کیا. خدا کی پارٹی تو ہے یار. واہ، گاڈس پارٹی ہیں یا نہیں ہے؟ اتنی مخلوقات ہیں بھائی، ٹھیک ہے، ہزاروں بلینز آف اور کتنے ایکو سسٹمز، اور اس کے اندر صرف حافظ ہم جو ہیں، اندازہ کرو ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، ہم گاڈس پارٹی ہیں. اور یہ باقی سب کچھ جو ہے یہ آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہے، یہ آپ کی نشو نما کرتا ہے جی. اس کے ساتھ محبت کریں، اس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. اس کو یوں جس طرح سے آپ ابیوز کر رہے ہیں، کائنات جو ہے وہ اچھی بری قسمت پہ نہیں چلتی ہے جی، وہ اپنے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ چلتی ہے. ہاں، ابھی یہ تو واقعی اب میرا کوئی بھی سوال ہوگا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کیونکہ مکمل آنا پڑے گا. مکمل اب ہم آتے ہیں بیعت کی طرف جی. زندگی میں کسی بھی مرشد کا یا کسی کا بھی ہونا ضروری ہے کیا؟ شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی انسان کسی کے بیعت نہیں ہے تو اس میں اور جس نے بیعت کیا وہ اس میں کیا فرق ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا
کہ انسان کا کوئی مرشد نہ ہو، کیونکہ جتنے بھی انسان آئے ہیں اس زمین پر وہ ماں سوا حضرت آدم علیہ السلام کے سب ماں کی کوکھ سے ہی آئے ہیں، اور سب سے پہلا ذریعہ ارشاد کا، مرشد ارشاد سے ہے، ارشاد ہے گائیڈنس، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے ہر بچے کا، ٹھیک ہے، ہر جو بھی آپ علم سیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کا کوئی نہ کوئی استاد بھی ہوتا ہے، کوئی ماڈل بھی ہوتا ہے، کسی سے آپ انسپائر بھی ہوتے ہیں، کسی سے آپ کی محبت بھی ہوتی ہے۔ آپ سیاسی نظریوں والوں کو دیکھ لیں نا سر جی، تو جو یہاں پہ رہ رہا ہے اس کو مارکس کی بھی محبت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو بڑا عجیب سا جو ہے وہ فینومینا ہے، تو ہر کے اندر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ آپ نے بیعت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو ایک تو پہلے یہ کہ مرشد کا لفظ ارشاد سے ہے، گائیڈنس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعلق ہے کہ جو ہدایت دے گا، ایک چیز۔ دوسرا آپ نے کہا کہ بیعت جو ہے وہ کیا ہے، تو بیعت تو ایک عہد ہے جی، ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے ساتھ ایک چیز کے اوپر عہد کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی انسان ہو، ہم ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ اپنی زندگی میں بیعت اور عہد جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری شادی جو ہے اصولی طور پر یہ بھی ایک عہد ہی جو ہے وہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک بیعت ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے روایتی خواتین کے لیے شوہر مجازی خدا ہوا کرتے تھے، ہمارے لٹریچر میں ویسے تو نہیں آ گیا جی۔ اب کیوں ضروری ہے، تو جس طرح سے مدرسے میں اگر علم حدیث پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو حدیث کا معلم جو ہے وہ ضروری ہے، بالکل، تفسیر پڑھنی ہے تو کسی مفسر سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، انجینئرنگ پڑھنی ہے تو کسی انجینئر سے پڑھنی ہے، بالکل، تو یہ تو یوں ہے۔ اگر آپ نے وہ طریقت کو اور ایک اس خاص زاویہ زندگی کے اوپر آپ نے چلنا ہے، تو اس میں پھر آپ بغیر اس کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، یا تو وہی اصول دوسری چیزوں کے اوپر بھی لاگو کریں، ٹھیک ہے، اور خود ہی اپنے آپ کو انجینئرنگ بھی پڑھائیں، خود ہی اپنے آپ کو میڈیکل بھی پڑھائیں، اور جناب خود ہی اپنے آپ کو حدیث بھی پڑھا سکیں آپ جی۔ لیکن مرشد جو ہوتا ہے، ابھی آپ نے کہا کہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہاں، تو پھر مرشد کا یہاں پہ کیا؟ وہ ہدایت تو ہر وقت ہر لمحہ برس رہی ہوتی ہے جی، یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ جو معطل کر دی خدا نے اور وہ کبھی کبھی ہدایت دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، آپ کتنے صاف ہیں کہ وہ ہدایت آپ سے منعکس ہو رہی ہے یا نہیں، بات یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو اس ریسیپشن کے لیے تیار کرتا ہے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے نفس کے جو رذائل ہیں، یہ جو لالچ ہے، یہ جو غصہ ہے، یہ جو بے صبری ہے، یہ جو کینہ ہے جی، ان سے کیسے نجات پانی ہے جی، اپنے دل کو کیسے ان تعصبات سے دور کرنا ہے کہ وہ ہدایت کی روشنی وہ آپ کے اوپر پڑ سکے۔ ہدایت تو قبلہ برس ہی رہی ہے، ٹھیک ہے، انسان کو اپنے آپ کو صاف کرنا ہے۔ ہاں، میرے ذہن میں سوال ابھی ایک اور تھا، میں نے روحی پہ آنا تھا کچھ گپ شپ، لیکن آپ نے بڑا ایک اس میں ایک اہم سوال نکال دیا میرے لیے، غصہ۔ ہاں، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، آج کل بچوں میں غصہ ہے، چھوٹا ہے 2-3 سال کے بچے لیٹ جاتے ہیں اور غصہ کر رہا ہے، اور
اس کے بارے میں کیا ہے، سائنس کیا کہتی ہے، مذہب کیا کہتے ہیں، اتنے چھوٹے بچے کے غصے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور بڑوں کی بات کریں، میں ہوں اور بہت سے لوگ ہیں جو معاشرے میں غصہ واقعی آ جاتا ہے اور بعض دفعہ چھوٹی سی بات پہ آ جاتا ہے، کنٹرول کیسے کیا جائے؟ جی، غصہ کنٹرول کیسے کیا جائے، غصے کی ڈائنامکس کو سمجھا جائے. آپ 4 ایلیمنٹس آپ کے اندر ہیں ہیومن کاسمولوجی کے اندر، جس سے آپ کی باڈی بھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. اس کے اندر فائر ایک ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے، ٹھیک ہے، آگ کا، نار کا. تو انسان کے اندر یہ غصہ اسپر جب ہوتا ہے تو بنیادی طور پر وہ نار ایک آگ کی صورت میں جو ہے وہ فائری ہو جاتا ہے. اسی لیے غصے میں آپ تیزی دیکھیں گے، اسی لیے غصے میں آپ فشار خون آپ کا بلند جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو غصہ باڈی بھی غصہ کرتی ہے اور ذہن بھی غصہ کرتا ہے، اور یہ دونوں غصے علیحدہ ہوتے ہیں. ایک غصہ ہے جو آپ ان نوٹس جانے دیتے ہیں، اور ایک غصہ ہے جو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اظہار کر دیتے ہیں. تو یہ جو بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہیں لوگ، ان کی ذہن سازی میں کہیں نہ کہیں شاید ان ٹراماز کا اثر زیادہ ہوتا ہے، ان ٹریپ جذبات کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یہ بڑا لفظ میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، ٹریپڈ ایموشنز. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں جس میں ہم زندہ ہیں اور دیگر معاشروں کے اندر بھی، جب ایک بچہ بیبی بوائے بڑا ہونے لگتا ہے لڑکپن کے اندر، اگر وہ کسی بات پہ رو پڑے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس خطے کی تمام مائیں یہ کہتی ہیں تو لڑکیوں کی طرح رو رہا ہے، حالانکہ خود لڑکی ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ آپ سب نے اپنی زندگی میں جو ہے یہ بھگتا ہوگا. تو اب وہ بچہ پیئر پریشر کی وجہ سے وہ رویا نہیں، وہ آنسو کی صورت میں اس جذبے نے جو باہر نکلنا تھا وہ باہر نہیں نکل پایا، اور وہ اندر چلا گیا اور وہ اندر جمع ہو گیا. اور پھر یہ لگاتار جو ہے کتنے ہی ایموشنز ایسے زندگی میں آئے کہ آپ نے خود سے ہی ایک سٹرکچر بنا لیا تھا، کیونکہ بچپن میں آپ نہیں روئے. پتہ نہیں کس نے کہہ دیا تھا کہ رونا جو ہے وہ صرف لڑکی کا کام ہے، اور میں نے معاشرے میں ایک بھرم قائم رکھنا تھا کہ میں لڑکا ماچو مین ہوں، تو میں اپنا نقصان ہی کرتا چلا گیا. ٹھیک، تو وہ میرے اندر ہی وہ ایموشن ٹریپڈ رہے. آپ دیکھیں گے یہ جو اذیت پسند لوگ ہوتے ہیں، جی، کسی کو تکلیف دے کر جو خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بنیادی طور پر وہ اپنا جو ایموشن ہے اس کے اندر بدھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے بہت سارے غصے ایسے ہیں جو بنیادی طور پر ہم اگر اس کا ایمانداری سے جائزہ لیں تو زیادہ تر ہمارے اپنے ہی ٹراماز ہوتے ہیں. اور اگر آپ کے بچے غصہ زیادہ کر رہے ہیں تو پلیز ریویو کیجئے کہ آپ ان کو بھی تو ٹراماز ٹرانسفر نہیں کر رہے. دیکھیے جی. دوسرا غصہ اس بات پہ آتا ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اپنی تقدیر ہی خود لکھتا ہوں اور میری مرضی پر ہی اس کائنات کو چلنا چاہیے. ٹھیک، تو اس فطور سے انسان کو نکلنا چاہیے. آپ اپنا پلان بناتے بناتے یہ بھول گئے ہیں کہ آپ ایک ڈیوائن پلان کا حصہ ہے. تو زندگی کو آپ تسلیم نہیں کر رہے، اور زندگی کو تسلیم نہیں کر رہے تو غصہ کر رہے. یعنی مرد کو بھی رو لینا چاہیے، کسی بات پہ اگر رونا آئے تو رو لینا چاہیے. یار مثال کے طور پہ یہ پھر مرد کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہی نہ ہوتے آنسو، یہ شدت میں نکلتے ہیں، ویسے نہیں نکلتے. جب ایک جذبہ انسان کے اندر رہ ہی نہیں پاتا، اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. جدائی آ گئی بیٹے کی، اتنا زیادہ وہ جذبہ ماں کے دل میں آیا
کہ اب وہ سینہ پھاڑ دے گا اگر آنسو نہیں نکلتا. آنسو تب نکلتے ہیں میری جان. ٹھیک ہے, کیا بات. تو قرب اور جدائی اس ایکسٹریم کے اوپر جو ہے وہ انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے, اور اگر وہ نہیں نکل رہا تو اس سے کوئی گڑبڑ ضرور ہو رہی ہوگی, وہ فطری جو ہے وہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے بچوں کو کہ یار اپنے ملک میں رہنا یا اپنے معاشرے میں رہنے سے نہ ذرا وہ آپ ٹھیک رہیں گے, آپ کسی غیر مسلم معاشرے میں جائیں گے تو وہ آپ خراب ہو جائیں گے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کی اس پہ کیا رہے؟ میں اصل میں اس پہ ڈیٹیل میں اس لیے کہ نوجوان ہمارے ملک آپ کو پتہ چاہتے ہیں باہر جانا, تو آپ کا نظریہ کیا ہے کہ نوجوانوں کو اپنے ملک میں رہنا چاہیے یا باہر غیر مسلم معاشرے میں جا کے اپنا کوئی بھی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ ڈر کی فلسفی نہیں ہونی چاہیے. بگڑ جائیں گے, کہیں نکل جائیں گے. کیوں میں اپنے بچوں کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا. تو مجھے تو یہ بے وقوفی لگتی ہے کہ آپ نوجوان ہیں تو نوجوانی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے رسک لینا ہے. یہ غیر فطری ہے اگر آپ رسک ہی نہیں لیتے. آپ پیمپرڈ کر کے, وہ پیمپر کرنے کی خواہش جو ہے یہ ماں باپ کی ایک ان اویئرڈ لو ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں پلیز, کہ یہ بنیادی ایک فن ہے جو ہمیں ہمارے ماں باپ نے سکھایا, اور وہ ہے چلنا. جی ٹھیک ہے, چلنے کا آغاز ہوا رینگنے سے. جی, اس سے جو ہے وہ آپ نے ہے چلنا. ٹھیک ہے, پھر جب آپ چلنے لگ گئے تو کئی دفعہ جو ہے وہ آپ گرے بھی صحیح, کچھ چیزوں کے اوپر آپ کے باپ نے یا آپ کی ماں نے آپ کو لالچ دے کر بھی چند قدم جو ہے وہ اٹھوا لیے. ٹھیک ہے, اب آپ چلنے لگ گئے اور آپ باپ کے ساتھ باہر سڑک کے اوپر آ گئے, تو باپ نے آپ کے اوپر سختی سے ایک پابندی لگا دی کہ میرا ہاتھ پکڑے بغیر یہ سڑک کراس نہیں کرنی. یہ پابندی ہے, لازم ہے تجھ کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ نے وہ کیا. ٹھیک, لیکن جب آپ مکمل فن سیکھ گئے اور بڑے ہو گئے, 18 سال کے ہی ہو گئے, اور اب اگر ابا کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے آپ نے اور سڑک کراس کرتے ہیں, یا ابا نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ نہیں اب بھی میرا ہی ہاتھ پکڑ کے تم نے سڑک کو کراس کرنا ہے, تو یقین مانیں کہ ابا اور بیٹا دونوں گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو چیزوں کو فطری ہونا ہوتا ہے. نوجوانی تو رسک لینے کا نام ہے. یہی تو تجربے کے جو ہے وہ دن ہیں. اب میں ڈر کس بات سے رہا ہوں, کیوں میں جو ہے وہ بھروسہ نہیں کر رہا. بھروسہ میں جس بات پہ نہیں کر رہا وہ یہ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میں نگلیکٹ کر چکا ہوں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنا وقت کہیں اور لگایا ہے, اور میں اپنے بچے کو وہ دنیا کے متعلق جو بنیادی سبق دینے تھے وہ نہیں دے پایا. تو اس وجہ سے تو یہ آپ اپنی نالائکی جو ہے دوسرے کے اوپر الزام دینا, بنیادی طور پر اپنے آپ کو شاید معاف کرنے کی ایک فیلنگ کو حاصل کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں اگر ہم شاعری دیکھ لیں, ادب دیکھ لیں, سوسائٹی میں دیکھ لیں, ماں کے اوپر بہت بات ہوتی ہے, ماں کی محبت, ماں کا رول بچے پالنے میں, وہ لیکن باپ پہ شاید کم گفتگو ہوتی ہے. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی, آپ نے باپ کے سائے پہ, باپ کی محبت, باپ کی شفقت پہ بات کی. آج بھی میں چاہوں گا اس ٹاپک کو بھی ہم تھوڑا چھیڑیں کہ ٹھیک ہے ماں کا ایک بڑا کردار ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی میں مرد جو ہے, باپ جو وہ نگلیکٹ ہوتا ہے؟ میرے خیال میں وہ کیا نگلیکٹ ہوتا ہے, ہم سارے انسان ہی اس رشتے کی بلس پوری طرح سے نہیں لے پاتے, وہ عورت بھی نہیں لے پاتی. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ مرد کا جو ہے وہ ہے, یہ ہاؤس آف پیرنٹس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا صحیح, اور وہ دو سے بنتا ہے. پیرنٹ ہوڈ جو ہے وہ دو سے ہوتی ہے. وہ بچے جو صرف ماؤں نے پالے یا وہ بچے جو صرف باپ نے پالے, ان بچوں سے آپ پوچھئے گا کہ یہ ہاؤس کے اندر جو پرورش پاتے ہیں ان کو اور جو نہیں پاتے ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو ماں اور باپ الوہی محبت کے دو حصے ہیں, دو رنگ ہیں. نہ ماں جو ہے
وہ صرف اسی وجہ سے کیونکہ اس نے آپ کو جنا ہے محبت کرتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ باپ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے. وہ محبت پہلے آتی ہے، بچہ بعد میں آتا ہے. جی اکبر جو ہے وہ کہاں کا سفر کرتا ہے؟ سلطان سلیم کے پاس. جی تو وہ محبت اور وہ طلب پہلے جو ہے وہ آتی ہے، ہمایوں یہاں بعد میں جو ہے وہ اترتے ہیں. تو یہ الوہی محبت ہے، اس کو درجہ بندی نہیں کرتے، اس کو یوں نہیں دیکھتے کہ ماں کی محبت میں ماں جو ہے اس کریکٹر کو آپ بڑا کر دیتے ہیں اور باپ کی محبت کو ہے اس کریکٹر کو وہ کر دیتے ہیں، تو آپ بلس نہیں لے رہے اس کی محبت کی. یہ جدید نفسیات ہے جس میں سود و زیاں اور درجہ بندیاں ہیں، جس میں آ کر یہ جھگڑے شروع ہوئے کہ پہلا خلیفہ کا درجہ اور دوسرے کا. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. یہ آپ پتہ نہیں کیوں یار، کچھ چیزوں کے ہیں سٹرکچرز. آج چلو اگر بات ہو ہی رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں ہماری عادت ہوتی ہے کہانیوں کی صورت میں. کہتے ہیں کہ ہمارا علم حتمی نہیں ہے، آپ اپنی اوپننگز اس سے جو ہے ٹھیک ہے وہ جاری رکھیے گا. تو ہم ایک سٹرکچر ہے جس کے تحت ہم سوچتے بھی ہیں ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے آپریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کہانی ہے، ایک مزارع جو ہے وہ کھیت کے اندر جو ہے وہ ہل چلا رہا ہے، اور یہ صدیوں پہلے کی کہانی ہے. گھوڑا ہے ایک اس کے پاس، وہی مویشی اس سے وہ ہے کھیتی باڑی کرتا ہے، کہ اتنی دیر میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک فوجی لباس پہنے ہوئے دبدبے والا ایک شخص جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو وہاں کی فوج کا جرنیل ہے اور شکار کے اوپر نکلا ہوا ہے. شکار کرتے ہوئے اس کا گھوڑا زخمی ہوتا ہے یا اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور یہ جنرل صاحب جو ہے وہ مشکلوں سے سفر کرتے ہوئے اس کھیت میں پہنچے ہیں، اور اب آگے وہ اس مزارے سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ تمہارا گھوڑا چاہیے کیونکہ میں نے جانا ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی میں تجھے کیوں گھوڑا دوں، ایک ہی گھوڑا ہے، میری ساری معیشت اس کے اوپر ہے. تو وہ کہتا ہے کیونکہ میں فوج کے اندر ہوں. تو وہ کہتا ہے اچھا چلو تو تم فوج میں کیا ہو؟ وہ کہتا ہے میں جنرل ہوں. تو وہ مزارع کہتا ہے کہ اچھا لیکن مجھے اگر سارجنٹ کہے تو میں تمہیں دے دوں گا. وہ کیونکہ مزارع جو ہے وہ فوج میں رہا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور اس کا جو باس ہوتا ہے وہ سارجنٹ ہی ہوتا ہے، اور اس کو سکھایا ہی یہی جاتا ہے کہ تو نے اس سارجنٹ کا کہا جو ہے وہ ماننا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ جرنیل کیا ہے. وہ کہتا ہے میں جرنیل ہوں. وہ کہتا ہے تو جرنیل ہوگا مجھے تھوڑی پتہ ہے، مجھے تو سارجنٹ کہے گا تو میں دوں گا. یہ ہوتا ہے سٹرکچر. تو یہ جو ہیں ہمارے سوچ کے ہیں سٹرکچرز، اور اس مزارے کی طرح ہم نے بھی ایک ایک جو ہے وہ سارجنٹ بنایا ہوا ہے. ہماری دین میں ہم نے جس کی بات من و عن ماننی ہے، آرڈر ماننا ہے، اس کا ہمارے پاس ایک سارجنٹ ہے. علم والی سائٹ پر ہم نے جو کرنا ہے اس کا ایک سارجنٹ ہے. پولیٹیکلی سائٹ پر ہم نے جو کرنا ہے اس کا بھی ہمارا ایک سارجنٹ جو ہے وہ ہے. تو یہ ہوتے ہیں سٹرکچرز ٹھیک ہے. ان سٹرکچرز کے اندر انسان آپریٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ جو نظام جس کے اندر آپ رہ رہے ہوتے ہیں یہ وہ سارے سٹرکچرز کو بناتا ہے. ہمارے ہاں جس سٹرکچر کو بنایا گیا ہے اس سٹرکچر کے اندر احساس سے کمتری کا ایک بہت بڑا خانہ رکھا گیا ہے. ہمارے سوچنے کے انداز جو ہے اس کو جب سٹرکچر کیا گیا ہے تو اس کے اندر صرف 2 ڈبے ہیں، ایک پسند کا ہے اور ایک ناپسند کا ہے. ٹھیک ہے جی. میں حافظ احمد سے ملا ہوں ٹھیک ہے، تو اب امیجیٹلی میں کرتا کیا ہوں کہ میں ان 2 ڈبوں میں ڈال دوں گا کسی میں. حافظ مجھے پسند ہے، حافظ مجھے ناپسند ہے. اور یہ سارے انسان جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں، کیونکہ جو آپ کی حیوانی جبلت ہے اس کا تقاضا ہی یہی ہے کہ یہ 2 ڈبے ہونے چاہیے. یہ جو شعور اعلیٰ ہونا ہے یا دانش کا آنا ہے وہ بنیادی طور پر اس کے 2 ڈبے نہیں ہوتے
ٹھیک ہے. اس نے کوئی انٹرسٹنگ کا ڈبہ بنایا ہوا ہے, ایک ڈبہ بنایا ہوا ہے, یہ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک ڈبہ اس نے بنایا ہوا ہے کہ اس کا صرف لطف لینا ہے, یہ فنی ڈبہ ہے جی, ٹھیک ہے. تو ہم جو جھگڑا کر رہے ہیں بنیادی طور پر یا غصہ کر رہے ہیں, تو ہمارے یہ جو ڈبے ہیں یہ زیادہ نہیں ہیں, ہم بڑا نہیں ہو پا رہے. آپ دیگر معاشروں میں جاتے ہیں, ان لوگوں سے ملتے ہیں جی, ان کا ڈبے زیادہ ہیں, ہمارے ڈبے ہی 2 ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو دوسرا آدمی کہے گا کہ ہاں مجھ سے نہیں کرتا. یہ بھی مسئلہ ہے جی. تو یہ ڈبے, آپ اپنے آپ کو چھوٹا رکھنے پر خوش ہیں تو بھلے خوش رہیں جی, لیکن بڑا ہونے کی کوشش ضرور کریں. لوگ کہتے ہیں یار سچ بولنے کے لیے امیر ہونا ضروری ہوتا ہے یا غریب ہونا ضروری ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے. سچ بولنے کے لیے کچھ بھی ضروری تعلق نہیں ہے اس کا تو امیر یا غریب سے. ایماندار ہونے کے لیے کیا امیر ہونا ضروری ہے یا غریب ہونا ضروری ہے؟ کسی کے پردے چھپانے کے لیے, عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے یا غریب ہونا ضروری ہے؟ کوئی تعلق نہیں اس چیز سے. کسی کی عزت کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے یا غریب ہونا ضروری ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ واہ. اچھا امیر سب سے اچھا, برا امیر سب سے برا. اور کون سے عملے سالے ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ سالے بن جاؤ تو تمہارا ہر عمل خود سے عملے سالے ہے. اپنے اندر تبدیلی نہیں لا رہے. کوئی یتیم بچہ ہوگا میں اس کی مدد کروں گا اور میں وہ کر رہا ہوں. بھائی کسی کے ہی ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک, تم نے خود اندر سے ہمدرد ہونا ہے, خود اندر سے صالح ہونا ہے, تو سارے کام ہی صالح ہیں. نفرتوں کے بازار میں ہم جیسے لوگ جب بھی محبت کی کوئی دکان کھولیں گے تو سب سے زیادہ حرف تنقید کا شکار ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. اچھا مہاروی صاحب یہ بتائیں کہ آج کل ہر شخص, میں ہر دوسرا بھی نہیں کہہ رہا, ہر جس سے ملیں اس کا ایک شکوہ ہے کہ یار میری دعائیں نہیں قبول ہوتی, میں دعا کرتا ہوں میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. تو دعائیں قبول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں اس موضوع پہ, بلکہ آپ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک دعا ایسی ہے جو نہیں مانگنی چاہیے. کون سی نہیں مانگنی چاہیے, قبول کیوں نہیں ہوتی, دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دعا ادھار کے لفظوں سے مانگنے کے عادی لوگوں کو یہ بتانا کہ دعا ایک کیفیت ہے جی, ایک ایسی کیفیت جس کے اندر آپ کی ہستی نے ایک کشکول کی مانند اپنے الہ کے سامنے جو تمام قدرت رکھتا ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہے, اس بات کا ادراک کرتے ہوئے کہ وہ علیم ہے. بے شک. صرف اس بات کا ادراک کرتے ہوئے کہ وہ قدرت رکھتا ہے, اس چیز کو نظر انداز کر دینا کہ وہ علیم ہے, یہ مناسب رویہ نہیں ہے. ہماری دعاؤں کے اندر ہم قدرت کی صفت کے اوپر تو سٹریس کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں, لیکن ہم وہ علیم والی صفت کو جو ہے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ تو اپنے آپ کو نہیں جان پائے جی. آپ کے اندر اگر اتنا علم ہوتا تو جس چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کا کوئی حل نکال چکے ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں یہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کا شعور ہونا چاہیے. ہم جو اپنے زیادہ تر شکوے ہیں نا دعاؤں کے معاملے میں, ٹھیک ہے, ایک تو میں اس جملے سے بنیادی طور پر اختلاف کرتا ہوں اور میرے نزدیک یہ قریب کفریہ جملہ ہی ہے,
یہ کہنا کہ خدا ہماری نہیں سنتا، کیونکہ وہ السمیع ہے۔ امہات صفات میں سے ایک صفت ہے السمیع، جو کہ کبھی معطل نہیں ہوتی، وہ ہر وقت سن رہا ہوتا ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، یہ جملے کہنا بند کر دیں، ٹھیک، اور اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں۔ اپنی دعا تمہاری ہے، ٹھیک ہے، اس کو پیش تو کرو۔ سب سے زیادہ جلدی جو ہے وہ دعا کے وقت میں تمہیں پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہم دعا مانگنے کا ہمارا پوسچر کیا ہے یار، ٹھیک ہے، نہ کہا سے کسی طرح سے وہ امام صاحب دعا کرنا، یہ یار ہر جگہ پہ ہی دعا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے یار، یہ دعا ہی تو وہ چیز ہے جو مالک تم سے کہتا ہے کہ مجھ سے ہی مانگنی ہے، اور وہ تمہاری دعاؤں کے دفتر کو بڑے انتظار سے دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی دعا آئی ہے یا نہیں آئی، کیونکہ اس دفتر پر اگر ہم اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں تو زیادہ پتہ چلے گا کہ ہماری جہالت ہی گئی ہے، یا ہم نے صرف مانگا ہی اپنا نقصان ہے۔ جی، تو پھر ہے کچھ قوانین جو فطرت کے ہیں۔ آپ نے دعا مانگی، اولاد نرینہ کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا کر دی، لیکن اولاد نرینہ آئے گی 9 ماہ بعد ہی۔ وہ دوسرے تیسرے مہینے نہیں آئے گا، وہ ایک پروسیس ہے، وہ فالو ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کہ اصول یہ ہے کہ آپ جو مانگیں وہ دینے کے لیے تیار ہوں تو آپ کو ملتا ہے۔ آپ اپنے لیے عزت مانگ رہے ہیں، آپ دوسرے کو عزت دینے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ کریم آپ کو وہ چینل بنا دے گا اس تک عزت پہنچانے کا، اور آپ کو عزت مل جائے گی۔ آپ رزق کی جستجو میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ جن کو کشادگی نصیب نہیں ان کو مواقع دینے لگ جائیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے کام کر رہا ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت دینے لگ جائیں، جی، آپ کے رزق میں خود بخود ہی جو ہے وہ دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ہم دینے کو تیار نہیں ہیں، تو دعا کے لیے اپنے آپ کو کھولنا پڑتا ہے، ریسیو کرنے کے لیے بھی اور پھر بانٹنے کے لیے بھی۔ ضرور دیکھیے کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کی زندگی میں وسعت کا باعث بن رہی ہیں یا آپ کو وہ تنگ سے تنگ کرتی چلی جائیں گی۔ لوگوں کے حوالے سے آپ کے رشتے ٹوٹنے لگ گئے، دوستیوں کے حوالے سے دوست چھوڑنے لگ گئے، کیا ایسی دعائیں تو نہیں مانگ رہے؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ کو مل تو رہی ہیں نا۔ دعا سے زیادہ اہم موضوع ایک مسلمان یا ایک بلیور کا نہیں ہوتا۔ اسلام وہ دین ہے جو سیلف سفیشینٹ نہیں مسلمان کو ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے تیرے ہر معاملے میں تیرا تمام تر محتاجیوں کو دینے والا تیرا رب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمان سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا محتاج رہے، وہ دوسروں کو نظر بھی آ رہا ہو کہ سیلف سفیشینٹ ہے مگر خود سے جانتا ہو کہ وہ سیلف سفیشینٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ دعائیں اپنی لکھا کرے نا، اپنی زندگی کے اتنے آپ فلو چارٹس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی دعا کا کوئی بھی جو ہے آج تک کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں کہ یار آپ کی کوئی اوریجنل دعا ہے؟ کچھ ایسے لفظوں آپ نے مضمون لکھے،
آپ یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ لفظ یا حرف سے آپ کی شناسائی نہ ہو, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ زبردستی جو ہے وہ ٹیچر آپ کو کہہ رہا ہو اور آپ کریں. یہ تو آپ کے اندر کی کیفیت ہے جی. اہل بیت کی دعاؤں کا مطالعہ کریں, دعا کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے, دعا کو کن لفظوں کے ساتھ مزین کیا جانا ہوتا ہے, کیسے اپنی عاجزی کا اقرار کیا جاتا ہے جی. اس کی سب سے بڑی تعلیم جو ہے وہ اہل بیت کی دعاؤں کے اندر ہے. ایک اتنا بڑا لٹریچر ہے قسم سے جو ان ہستیوں نے جو ہے وہ ہماری آسانی کے لیے چھوڑ دیا ہے جی. وہاں سے انسپائریشن لیں اور اپنی دعا لکھیں. زندگی میں ایک دعا تو اپنی ہونی ہی چاہیے نا. مانگے ہوئے لفظوں سے, استعار لی ہوئی چیزوں سے زندگی کا مزہ لیتے ہو. جب وہ خدا کہتا ہے کہ تو خود میرے پاس کیوں نہیں آ رہا جی, وہ کہتے ہیں نا وہ ڈائریکٹ خدا سے ہی مانگ رہے ہیں. تو بھائی ہر کوئی ادھر سے ہی مانگتا ہے, ٹھیک ہے, مانگ تو اپنا نا, یہ رٹا رٹایا کیوں مانگ رہے تو آنا چاہیے. ہاں یعنی جینوئن دعا تو کرنا. تجھے ابھی تک یہی نہیں پتا کہ تیری ضرورت کیا ہے اور تیری خواہش کیا ہے. خواہش کے مقدر میں تشنگی ہے, خواہش کبھی نہیں بھری جاتی, کوئی سی بھی خواہش ہو جی. خواہش ہمیشہ تشنا رہے گی, خواہش کا مقدر جو ہے وہ تشنگی ہی ہے, ٹھیک. آپ اس کے انبار لگاتے جائیں, دعائیں مانگتے رہیں, خواہشیں آپ کی ملتی رہیں, تب بھی تشنگی رہے گی, کیونکہ خواہش ہے ہی تشنگی. واہ کیا بات ہے جی. اور کون سی دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ مخلوق کے خلاف کوئی سی بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اللہ سائیں کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. آپ نے کسی کو پیار نہیں کیا یا کسی نے آپ سے پیار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالق آپ سے پیار نہیں کرتا جی. کسی کو چند اینٹیں اور سیمنٹ کے گھروندے زیادہ دے دیے اور کسی کو جو ہے وہ ایک ہی گھروندہ دے دیا تو یہ اچھی اور بری قسمت کا پیمانہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. بالکل. آپ کا کیونکہ ماشاءاللہ ادب سے تعلق ہے, پڑھنے پڑھانے سے, بہت سی آپ نے کتابیں ماشاءاللہ آپ کی اپنی بھی ہیں اور دوسرا بھی اس طرح, آپ کو پوئٹری سے بھی یقیناً کوئی ہوگی. کوئی آپ کی پسندیدہ شاعری میں آپ سے سننا چاہتا ہوں جس میں لوگوں کو میسج بھی ہو, یا ویسے جو آپ کہیں کہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے شاعری. میں نے ابھی کچھ دن پہلے نون میم راشد صاحب کی ایک نظم ہے بڑی مشہور, وہ گزری, میں تھوڑا سا جی بالکل آپ دیکھ کے موبائل میں. زندگی سے ڈرتے ہو, زندگی تو تم بھی ہو, زندگی تو ہم بھی ہیں. آدمی سے ڈرتے ہو, آدمی تو تم بھی ہو, آدمی تو ہم بھی ہیں. آدمی زباں بھی ہے, آدمی بیاں بھی ہے, اس سے تم نہیں ڈرتے. حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ, آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ, اس سے تم نہیں ڈرتے. انکہی سے ڈرتے ہو, واہ, جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو. بہت خوبصورت میسج. جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو, اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو. پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے, بے ریا خدائی کے, پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی, یہ شب زباں بندی ہے رہے خدا بندی.
تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر، روشنی سے ڈرتے ہو، واہ، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر، اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی، رات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہرو کا خون لپکے، ایک نیا جنوں لپکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، اور آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت میسج۔ سرائکی ایج کوئی یاد ہے، کوئی شعر یا کوئی غزل یا کوئی ڈوڑا، کوئی تو فیوریٹ ہے؟ سرائکی ایج سنا جی یار، میرے خیال ہے عزیز شاہد صاحب دا ہے، جی دل والو دل حاضر ہے، میں چھوٹا جہا تو کچھ نہیں نا، پورا میں کو یاد کہنے، ٹھیک ہے۔ دل والو دل حاضر ہے، دل دل دے درد سنیں دے، دل سوالی دل دے ناتے ہک سوال کریں دے، دل جئی شے ہے آخر دل ہے، دل کو کون بچیں دے، واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات۔ خود کو ویچتے لفظ دل دی عصمت پہ آ بچیں دے، لب تے کھل ہے ہاں تے رکھتے ہاں تے سل، کوئی دل گھندے بھائی دل۔ تو یہ بڑی جو ہے وہ ایک طویل نظم ہے، لوکو ایک شاعر آئے تاجر روپ بنا کے، دیکھو دیکھو کیا پیاد ہے وچ بازار دے آ کے۔ تو یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، عزیز شاہد صاحب کا جو ہے وہ کلام ہے، بہت خوبصورت ہے۔ یہ تو ساکے نا کوئی دل گھندے عطاؤلہ دے نہیں دیتے گاؤں نے، اچھا کوئی دل گھندے، صحیح ہے، دلاں دے تاجر او دنیا والوں میں دل وچیندا کوئی، آئے ہائے ہائے، او اصغر گرمانی ہیں صحیح، انہیں دا ایک بڑا پیارا جیا ہے یار۔ سرائکی علاقے کیا سرخیز علاقہ ہے، یقین مانو تساں جو میں کہیں دا وہ انتخاب سنے دا پیاں، لیکن میرے ذہن نے اتنا آندے پے جو بھائی اتنے بڑے بڑے نا ہیں، انہیں دا میں نہیں پیا گیندا، لیکن وہ کیونکہ تکرار بہت بڑی مزیدار جی ہوں اس کی ہے کہ پیار پوجا ہے، پیار ہے عبادت سروں، پیار زندہ رہن کیتے سا ہوندا ہے، پیار دل ہے تے دلدار بھی پیار ہے، پیار روح دے تعلق دا راہ ہوندا ہے، پیار ہے تاں زمین چندر تاریں کنوں اچیاں پروازاں خاکی ڈکھیندا ودے، پیار نہیں تاں اے کیا ہے جو بندہ بشر ایک تصور کو سجدے کریندا ودے۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ میں تے کوں پیار کیتے تا بس بھر جائیں دکھ حیاتی دہن سارے نمے تھے، پیار جے کر گناہ ہے تماشر دے ڈیں، تیرے سارے گناہ میرے ذمے تھے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ویسے میں معذرت کرے سا اصغر دے نال جو میں کو پوری یاد کہنی ہے، شاید اگاں پچھاں جڑا ہے کچھ تھی گیا ہو، لیکن مطلب میسج آ گیا نا۔ جی جی ہاں، بہت شکریہ سے، بڑی مہربانی تساں قیمتی وقت کڈے سارے کیتے تشریف گھن آئے وے گپ شپ تھئی ہے لوکاں کو۔ ویسے تو پوری پوڈ کاسٹ ہی تھوڑا ایک پیغام ہے، لیکن ساڈا فارمیٹ ہوندے کہ آخر وچ کوئی خاص پیغام پبلک کیتے۔ اللہ سائیں تو ناراض رہنا چھوڑ دیو، خدا سے ناراض رہنا چھوڑ دے، بس بہت خوبصورت، اتنا سا کر لو۔ بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔